یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتب الى ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ابک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج سے اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پہلا دن ہے۔ آج ہم 8 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن کل سے انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک 8 بجے کلاس شروع کریں گے اور 8:40 پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چند چیزیں ہیں میں نے جمع کی ہیں ایک تعارفی سیشن کے طور پر۔ آج ہم ایک تعارفی کلاس کریں گے اور کل سے اس کا انشاءاللہ تعالی باقاعدہ آغاز ہوگا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہم قرآن کو سیکھیں اور قرآن کی زبان کو سمجھیں۔ تو اس میں جو اخلاص ہے یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اخلاص، یعنی ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، خالص ہو، اس میں کوئی شہرت طلبی، کوئی دنیاوی کوئی لالچ اور کوئی تعریف کا سننا، یہ چیزیں نہ ہوں۔ ہم صرف اس لیے اس زبان کو سیکھیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو سکے، ہماری نماز ٹھیک ہو سکے، ہماری دعائیں ہم سمجھ سکیں، ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں ہمیں پتہ ہو سکے، چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ کہ اخلاص بہت عظیم چیز ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص ہو کر کیا گیا ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت عظیم وہ امام گزرے ہیں۔ انہوں نے 30 سال کے اندر اپنی کتاب موطا لکھی، بڑی عظیم کتاب حدیث کی اور فقہ کی۔ یہ کتاب صحیح بخاری کی ہم پلہ کتاب مانی جاتی ہے اور یہ پہلی کتاب تھی حدیث کی تاریخ اسلامی کے اندر جو مکمل طور پر لکھی گئی۔ اور آپ ہی کے زمانے کے اندر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی ساری کتابوں کو ضائع کر دیا، گم کر دیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سینکڑوں لوگوں نے کتابیں لکھی اور بیان کرتے ہیں کہ وہ کتابیں ایسی غائب ہوئیں جس طرح کسی نے ان کتابوں کو جمع کر کے کسی کنویں کے اندر پھینک دیا ہو، ان کا ہمیں نام نشان تک نہیں ملتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایک قول ادا فرمایا تھا، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ما کان للہ بقیہ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگا وہی چیز باقی رہے گی۔ جو کچھ بھی، جو عمل بھی، جو کتاب جو لکھنا ہے، جو پڑھنا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو وہ خالص رہے گا۔ ایک منٹ، ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں جوائن نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک منٹ میسج ریپلائی کر دوں میں۔ اوکے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف وہی چیز باقی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ امام مالک کی کتاب ہی باقی بچی، اور باقی ان کے زمانے کے جو علماء تھے ان کی کتابوں کا ہمیں نام نشان ملتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے جو مشکلات ہیں، جو شیطانی وسوسے ہیں، اور جو مصروفیات ہیں، ہمیں اس میں سے ٹائم نکال کر اس کام کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں جو عربی زبان کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، حدیث عربی زبان کے اندر ہے، اور ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ حصہ عربی زبان کا سیکھنا پڑتا ہے، نمازوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، اور باقی معاملات کے لیے۔ تو ہم اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے لازم اور واجب ہے۔ ہم اس میں زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اس میں جو سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو سیکھنے کا، اور وہ جذبہ ماند نہ پڑ جائے۔ دیکھیں، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے شروع کے اندر جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر، لیکن چند دنوں کے بعد انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جذبہ ہے اس کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہزاروں طرح کے خیالات آتے ہیں، اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے، اور شیطان بہکاتا ہے اس کو، اور باہر کے دوست وغیرہ ہیں، گھر بار ہیں، بیوی بچے ہیں، اور لوگ ہیں، وہ اس کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو مشکل کام ہے، اور قرآن اتنا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو، رات کا ٹائم ہے، تھکا ہوتا ہے انسان، کام کرنے کے بعد آتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، فلاں ہے، مسئلہ نہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، اور شیطان چیزیں ڈالے گا آپ کے ذہن کے اندر۔ تو ایسا ہم سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چند دنوں کے بعد کلاس چھوڑ دیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، الحمدللہ، بڑی بات نہیں کرنی چاہیے انسان کو، لیکن یقین کر ہمارا تجربہ ہے، صرف چند چیز اگر انسان اس کو نوٹ کر لے، 8-10 چیزیں ہیں عربی گرامر، اگر انسان ان کو صحیح سمجھ لے تو قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر ہفتے میں صرف ایک دن کلاس ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی کلاس، جو کہ اصل میں 2 گھنٹے ہم لیتے ہیں کلاس تقریباً۔ تو وہ 4 ماہ کا ہوتا ہے ہمارا کورس، لیکن اس میں ہم پورے 4 ماہ کے اندر ہماری کوئی 13 یا 14 کلاسیں ہوتی ہیں، صرف 2-2 گھنٹے کی۔ تو یقین کریں ان 13-14 کلاسوں کے اندر بھی طلبہ کافی حد تک چیزیں سیکھ جاتے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ جو کورس ہے یہ 6 ماہ کا کورس رکھا ہے، یہ کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہو تو ہم چیزوں کو کور کرنے کے لیے بہت تیز چلتے ہوتے ہیں، لیکن اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سلو سلو چلیں گے، اور ہر چیز کو سمجھنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سلسلے کے اندر یہ جذبہ جو ہے اس کو برقرار کیسے رکھا جائے، ایسا کیا کام کیا جائے کہ ہمارا جو شوق ہے یہ برقرار رہے، اور ہم کسی طرح کی بوریت کا ہم شکار نہ ہوں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ دعا ہے، وہ سب سے اہم ترین چیز ہے، وہ دعا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تو اس کتاب کو میرے لیے آسان بنا دے، اس کتاب کا سیکھنا تو میرے لیے آسان بنا دے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس کو آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں سے ہر بندہ روزانہ دعا کرے۔ اس کے بعد جو دوسری جو چیز ہے وہ استغفار ہے، کثرت سے کرنا۔ کثرت سے جب انسان استغفار کرتا ہے، اور استغفار سے مراد صرف زبان سے استغفار نہیں، اس سے مراد ہے عملی طور پر گناہوں کو چھوڑنا۔ دیکھیں، قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں۔ قرآن ہمیشہ اس سینے کے اندر نازل ہوتا ہے جس میں تقوی ہو، للہیت، اخلاص ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اللہ کے نبی کے دل کے اوپر نازل کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ علی قلبی کا، آپ کے دل پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو دل ہے، یہ دل ہمارا پاک ہونا چاہیے، اور دل انسان کا پاک ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنے سے۔ جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے، جتنا ہمارا استغفار زیادہ ہوگا، جتنا ہماری نیکی زیادہ ہوگی، اس سے انسان کے دل میں ایک طرح کی قوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، تو انسان کے لیے سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔
ورنہ جب انسان برائی کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی صحبت غلط ہے، وہ نظر بازی کرتا ہے، برے مناظر کو دیکھتا ہے اور اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے، ہر وقت وہ غیبت میں لگا ہوا ہے اور ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت کھیل تماشا ہے، مذاق مستی ہے، ہنسنا گانا وغیرہ ہے، تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، اس سے انسان چند لمحوں کی انجوائے تو کر لیتا ہے، نہیں انسان کے دل کے اندر وہ نور پیدا نہیں ہوتا جو انسان کو آگے بڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں دل جو ہے یہ انسان کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح گاڑی کا انجن، انجن اگر ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، تو گاڑی صحیح چلتی ہے، لیکن اگر دل میں وہ قوت نہیں ہے ایمان کی، تو انسان کا جو سفر اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس جذبے کو، اس شوق کو برقرار رکھنے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ان مشکلات کا جو اس کورس کو پڑھنے کے دوران ہمیں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک مشکلات وہ ہیں جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتی ہیں، یعنی انسان کے دل میں برے خیالات کا آنا، وسوسوں کا آنا اور شیطان کا بہکانا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہ شیطان جو ہے، ہمیں ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ ہمیں سے ہر بندہ جب ہم تلاوت شروع ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ایسی واحد چیز ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو شیطان کی ساری محنت، شیطان کی ساری پلاننگ، شیطان کی ساری بھاگ دوڑ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان اس قرآن کی طرف کبھی جائے نہ سرے سے ہی۔ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہے، اگر آپ کس سے آج پوچھ لیں، اپنے بچوں سے پوچھ لیں، والدین سے پوچھ لیں، دوستوں سے پوچھ لیں، آپ ان سے کہیں کہ جی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، تو ہر بندہ یہ کہے گا ہاں جی میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہر بندہ یہ کہے گا۔ لیکن اس پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اس پڑھنے سے مراد ہے قرآن کا ناظرہ پڑھنا، اور وہ بھی ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے الفاظ سے بات کر رہا ہوں، سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو قرآن پڑھنے کا مطلب ہے، وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے مطلب اس کا ناظرہ پڑھا ہوا ہے، باقی اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کی میننگ کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری پلاننگ میں، ہماری ترجیحات میں صرف سے شامل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو شیطان بار بار ہمیں بہکائے گا کہ دیکھیں جو کہ قرآن جو ہے یہ مشکل کتاب ہے، علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، تو یقین کریں یہ بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند ہی دنوں کے اندر، 10 دن یا 2 ہفتے کے ہمارے کورس کے بعد، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ دعائیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو باہر کے عوامل ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہماری کلاس ٹائمنگ ہے، اصل میں تھوڑا سا ایشو ہے میرے ساتھ، وہ یہ ہے کہ میں بہت ہوتا ہوں مصروف، یونیورسٹی ہے اور پی ایچ ڈی کلاسز وغیرہ ہیں، تھیسس رائٹنگ ہے، پھر مسجد وغیرہ ہے، اور پھر ہم ہفتے میں 4 5 دن مغرب کی نماز کے بعد ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد، تو 20 منٹ مغرب کی نماز ہوتی ہے، پھر 20 منٹ کا درس قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم بہت کم بچتا ہے عشاء کی نماز تک۔ میں مسجد میں امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، تو اس لیے ہم نے ٹائم ایسا رکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کے اندر ہم لوگ کلاس کر سکیں یہ 40 منٹ کی۔ تو ہاں جیسے جیسے ہمارا ٹائم نماز کے پیچھے آئے گا، تو ہم لوگ 10 منٹ یا 20 منٹ ہم لوگ کلاس کا ٹائم پیچھے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا آپ کا ہمیں تعاون درکار ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز بھی ضروری ہے، تو اسی ٹائم میں ہم لوگوں نے کلاس کو ٹائم ارینج کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہر بندہ پورے دن کا کام کاج کر کے تھکا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے اوقات کار کو ایسے ترتیب دینی ہے کہ آپ کی پہلی ترجیح کلاس ہونی چاہیے، پہلی ترجیح، کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کلاس مس نہیں کرنی ہے، تھکے ہوئے ہیں، سفر ہے، مہمان ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہم نے اس کلاس کو مس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور مشکل ہے اس قرآن کو سمجھنے کے اندر اور اس کورس کے حوالے سے،
وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے یا جو کنسنٹریشن ہے وہ قائم رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں یکسوئی، یعنی کوئی بھی کام یکسوئی سے کرنا اور مسلسل کرنا، کوئی بھی کام یکسوئی سے کرنا اور مسلسل کرنا۔ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک انگوٹھی پہنی اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کا دھیان بار بار اس انگوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ جی اس انگوٹھی نے مجھے آپ سے مشغول کر دیا ہے، یعنی میری توجہ بار بار آپ سے بھٹک کر انگوٹھی میں کھو رہی ہے۔ تو آپ نے انگوٹھی اتار اتار کے پھینک دی اور کہا کہ میرے لیے اہم ترین آپ ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز ہے یہ موبائل فون ہے، یہ ہم گھر میں ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تو ہماری جو توجہ ہے وہ قائم رہ نہیں پاتی ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو ہر لمحے ہماری سوچ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ سیاسی معاملات ہیں، خانگی معاملات ہیں، گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں، دوست احباب ہیں، موبائل فون ہے، میسج آ رہا ہے، کال آ رہی ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور میڈیا وغیرہ ہے، ٹی وی ڈرامے ہیں، اور مہمان وغیرہ ہیں، اور ہلا گلا ہے، کھیل تماشا ہے۔ انسان اس ماحول کے اندر اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور جو بندہ آج کے زمانے میں اس فن کو سیکھ لے تو یقین کریں اس کی زندگی انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں کورس، تو اس میں دیکھیں جو آپ کا جو رول ہے بہت بڑا رول ہے، میرا رول بہت کم ہے۔ میرا جو کام ہے وہ کوئی 10% ہے، 15% میرا کام ہے، باقی 80 سے 90% کام آپ لوگوں کا ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے، اور جو قرآن سیکھنا ہے، عربی سیکھنا ہے، اس کی مثال جو تیرنا ہے نا پانی میں، اس کی طرح کی ہے۔ کوئی آپ کو استاد ہے، کوئی انسٹرکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہو، آپ کو دن رات پانی کے اندر تیرنے کے اصول سکھاتا رہے، جی آپ نے ہاتھ ایسے مارنا ہے، سانس لمبی لینی ہے، اور آنکھیں بند کرنی ہے، اور ٹانگیں ایسے ہلانی ہیں، اور ہاتھ بازو ایسے ہلانے ہیں۔ تو آپ کو کتنے وہ سکھائے، لیکن جب تک آپ پانی میں کودیں گے نہیں، جب تک آپ عملی طور پر نہر میں چھلانگ نہیں لگائیں گے، پوری زندگی آپ پڑھتے رہیں، ہمیں تیرنا نہیں آئے گا۔ یہ جو عربی لینگویج ہے، قرآن کا بطور خاص سیکھنا ہے، یہ 100% آپ کی اپنی محنت اور آپ کی اپنی یکسوئی کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں آپ کو رول پڑھا دوں گا، اصول پڑھا دوں گا، لیکن جب تک آپ لوگ خود اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، تو دیکھیں ہم نے جو کورس بنایا ہے، اس میں جو اہم جو ترین جو چیز ہے وہ ہے ہمارا ہوم ورک ہے ڈیلی کا۔ ہم نے رمضان میں کورس شروع کیا تھا، کچھ لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے رمضان میں کورس شروع کیا تھا کچھ دنوں کے، 20-25 دنوں کا۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا اس وقت، تو ہم اس کو پورا کر نہیں پائے تھے۔ ابھی ہمارے پاس 6 مہینے ہیں، تو اس کے اندر جو ہوم ورک ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہر بندے نے ہوم ورک ہمیں سینڈ کرنا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا ہوم ورک کرنے کا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو یہاں رولز پڑھیں گے، ہم جو قاعدے ضابطے اصول پڑھیں گے، ان کو آپ عملی طور پر ان کی آپ پریکٹس کر سکیں گے روزانہ۔ اور ہم سارا پڑھیں گے قرآن سے۔ ہم نے اس کورس میں کوئی بھی کتاب مختص نہیں کی ہے۔ اس کورس کے اندر ہم لوگوں نے کوئی کتاب مختص، یعنی سینکڑوں کتاب اردو زبان میں، زبان کے اندر قرآن کے حوالے سے، عربی کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ کتاب سے پڑھ نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے براہ راست ہم لوگ شروع کریں گے پہلے دن سے قرآن کے ذریعے سے، اور یہ ایسا ہے جس طرح پانی میں تیراکی کرنا۔ جب انسان براہ راست قرآن سے پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں۔ پھر دیکھیں ایک اس میں اور جو اہم چیز ہے وہ ہے علم نفسیات کی چیز، سائیکولوجی کی۔ وہ اس لیے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ بہت جلد باز واقع ہوا ہے، بہت زیادہ۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر چیز بہت جلد مل جائے، چند دنوں کے اندر، چند دنوں کے اندر۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام بنایا ہے چیزوں کو سیکھنے کا۔ ہم جب بیج اگاتے ہیں درخت کے اندر، درخت کے لیے ہم جب بیج بوتے ہیں زمین کے اندر، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بیج ہے
وہ فطری طریقے سے آہستہ آہستہ اگنا شروع ہوتا ہے. 4 دن 5 دن کے بعد وہ زمین کا سینہ چیر کر اپنی کونپل نکالتا ہے. پھر اس درخت کو بننے میں کئی مہینے، بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں. پھر اس کی جڑیں پختہ ہونے میں تو اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ایک فطری طریقہ ہے پروان چڑھنے کا، گرو کرنے کا. اب انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہوا کہ ہوا. دیکھیں، انسان چاہتا ہے کہ میں نے جو کورس شروع کیا تھا، لیکن 4 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے، میں نہیں سیکھ پا رہا ہوں. دیکھیں، جو قرآن عظیم کتاب ہے یہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنت. لوگوں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو سودا وہ جنت کا سودا ہے وہ. تو انسان جب دنیا کی چند چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ہم انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، ہم میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، ہم کمپیوٹر کورسز وغیرہ کرتے ہیں، آپ کسی ورکشاپ پر کوئی کام کرنا چلے جائیں نا، تو دیکھیں اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتے، مہینے، بعض اوقات ہمیں 4 4 6 6 ماہ دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور بعض اوقات دیکھیں ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن ہمارا جو استاد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آپ بس کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے. اور انسان وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی سوال پوچھے. اور پھر 2 ماہ گزرتے ہیں، 3 ماہ گزرتے ہیں، تو انسان پھر سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک بار انسان اگر ٹریک پر چڑھ گیا تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے پھر سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو قرآن کی جو لرننگ ہے، میں نے لکھا ہوا یہاں پر سلو لرننگ. ٹھیک ہے. تو قرآن کے نیچر یہ ہے کہ یہ انسان کو جلدی آتا نہیں ہے، لیکن جب ایک بار سیکھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت آسان بنایا ہے. اور اللہ کے نبی نے مثال دی ہے قرآن کی اونٹ کے ساتھ. مثال یہ دی ہے کہ لوگوں، تم قرآن کو مسلسل پڑھو. بخدا قرآن، جو بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو قرآن اس سے اس طرح بھولتا ہے کہ جس طرح اونٹ اپنے مالک سے رسی تلا کے جس طرح بھاگتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے انسان سے قرآن بھول جاتا ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے روزانہ. ہمارا جو کلاس ہے، ٹائم ہے، یہ ہفتے میں 4 دن ہے، لیکن ہم لوگ ہفتے کے 7 دن، یا کم سے کم ہم لوگ ہفتے کے 6 دن پڑھیں گے. ہماری 4 دن ہماری کلاس ہوا کرے گی، لیکن جو آپ کا جو ہوم ورک ہے یہ آپ روزانہ کریں گے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی دن ہم مس نہیں کریں گے. دیکھیں جی، یہ چیز ہے، میں ہوم ورک کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. یہ 8 10 لوگوں کو رپلائی کرنا، ان کا ہوم ورک چیک کرنا، اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن یہی طریقہ ہے سیکھنے کا. اگر ہم صرف یوں لیکچر دے کے میں چلا جاؤں گا، آپ لوگ سن لیں گے، تو اس طرح کی ہزاروں یوٹیوب پر چینل موجود ہیں عربی سکھانے کے، لوگ سیکھ نہیں پاتے ہیں صرف سن کر. تو اس میں جو آپ کی انوالومنٹ ہے بہت ضروری ہے. وہ میں نے بتایا کہ 90% جو رول ہے وہ آپ کا رول ہے سیکھنے کے عمل کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، انسان شرماتا ہے سوال کرنے سے، انسان کے نیچر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، یا غالباً عمر فاروق کا قول ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الناس تعلموا قبل ان تسودوا. لوگو، اس سے پہلے کہ تم سرداری کے مقام پر فائز ہو جاؤ، اس وقت کے آنے سے پہلے تم سیکھ لو. مراد کیا ہے کہ انسان جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے، انسان سیکھنے سے کتراتا ہے، انسان میں حیا آ جاتی ہے، انسان شرماتا ہے سوال کرنے سے. دیکھیں، علم کے اندر رکاوٹ 2 چیزیں، ایک تکبر، انسان سوچتا ہے جی میں کیوں سے سوال پوچھوں، میں کیوں سیکھوں، بس خیر ہے، کوئی بات نہیں. اور دوسرا ہے سوال کا نہ پوچھنا، شرم و حیا آنا. تو یہاں اس کلاس کے اندر آپ کو جو چیز سمجھنا آئے آپ 10 بار پوچھیں، ہم اس کو 10 بار ریوائز کریں گے. آپ 20 بار پوچھیں، ہم 20 الگ الگ طریقوں سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارا مقصد سمجھنا ہے، ہمارا مقصد سمجھنا ہے. اس کے لیے سوال جواب بہت ضروری ہیں. جہاں بھائی آپ کو سمجھنا آئے، کلاس کے دوران میں، کلاس کے بعد میں، کوشچن آنسر سیشن کے اندر، بعد میں فون کر کے، واٹس ایپ کر کے، ہر لحاظ سے آپ لوگ سوال پوچھیں گے.
ہمارا مقصد ہے سیکھنا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے تھوڑی سی بھی پریکٹس کی اس سیشن کے حوالے سے، تو چند دنوں کے اندر میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں میں سب لوگ مجھے کم سے کم 2 ہفتے دیں گے. اگر آپ لوگوں کو 2 ہفتے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ آزاد سے کلاس چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم 2 ہفتے یعنی کہ 8 دن، 4 دن کلاس ہوتی ہے، 2 ہفتے، 8 دن آپ ہمیں دیں گے کم سے کم. 8 دن کے بعد اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو بے شک آپ کلاس لیو کر دیں. لیکن دیکھیں کوئی بندہ اگر 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، وہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. کیونکہ ہم دنیاوی کوئی کام کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں 10 دن، 2 ہفتے، بعض اوقات پورا پورا مہینہ دینا پڑتا ہے، ہم لوگ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے اندر ہمیں ہمارا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد ہمیں جاب مل جائے گی، ہمارا کاروبار چمک جائے گا، ہم سیکھ جاؤں گے، میری تنخواہ بڑھ جائے گی، میں مزدوری کر لوں گا. ہمیں وہ مالی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں قرآن سیکھنے کے لیے تو آپ کو الٹا فیس دینی پڑے گی، کوئی آپ کو مالی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو یہاں مسئلہ بنتا ہے، انسان پھر کتراتا سیکھنے سے. انسان سوچتا ہے کہ جی اتنے دن گزر رہے ہیں اور میرے اندر کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ہے، مجھے کچھ نہیں آ رہا ہے. لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ، ہم نے جب اس کو آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے. اور آخری بات، اللہ کے نبی کی سنت ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اتقنہ. اللہ کے نبی جب بھی کوئی عمل کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے، تو اس کو وہ پایۂ تکمیل تک بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو، کوئی کام کرنا سب سے بہترین طریقے سے کرنا. لہٰذا یہ ہمارا کورس ہے، یہ چند ماہ ہیں، 6 ماہ ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو 6 ماہ آپ دیں گے یہ آپ کی پوری زندگی کو بدلنے کا باعث بنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال وغیرہ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ ساتھی آج آ نہیں سکے ہیں، مجھے بابا مجھے کال کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا کروں گا. تو ان کیس مجبوری میں کوئی بندہ کلاس نہیں لے پاتا ہے، وہ یوٹیوب پہ بعد میں وہ سن سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال وغیرہ اس حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں. یس پلیز، اینی کوشچن. آج کتنے کینڈیڈیٹ ہیں ہماری کلاس کے اندر؟ 3 اور 4 7 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، لیکن اور 3 4 لوگ آئیں گے، ممکن وہ کل سے جوائن کریں شاید انشاءاللہ. عدیل صاحب ہیں ہماری کلاس کے اندر؟ عادل صاحب ابھی تک نہیں آئے ہیں، انہوں نے مجھے میسج تو کیا تھا، ان کو میں لنک سینڈ کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں. میرے خیال میں شاید ان سے مس ہو گیا ہو. اچھا، تو کچھ باقی لوگ تو یہاں پر ہماری کلاس میں وہ ہیں جنہوں نے پہلے مجھ سے پڑھا ہوا ہے، 1 2 کورس کیے ہیں، اور کچھ لوگ نئے، اس لیے ہم اس کلاس بالکل شروع کریں گے، 0 سے اسٹارٹ کریں گے. یس، کوئی اور بات اس کے علاوہ؟ میں نے کہا یہ جو ہمارا ہوم ورک ہوگا تو جی اس جی، کو کلاس کے فوراً بعد ہمیں کرنا پڑے گا یا آپ کو کس وقت سینڈ کرنا پڑے گا، یہ بھی تھوڑی سی بتا دیں. وہ ایسا ہوگا کہ ہم جو سبق پڑھیں گے نا، تو اس کے میں مشقیں بنا کر آپ کو میں سینڈ کر دوں گا واٹس ایپ گروپ کے اندر. تو ہر بندہ اس کو پھر کاپی پر لکھ کر حل کر کے اس کی پکچر لے کر مجھے واٹس ایپ کر دے گا، ٹھیک ہے. جی تو اس میں جو غلطیاں وغیرہ ہوں گی، مسٹیکس ہوں گی، ہم وہ نکالا کریں گے، اور غلطیاں جسے ہماری ختم ہوتی رہیں گی، ہم سیکھتے رہیں گے. اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں گے کہ مجھے جو آپ کا ہوم ورک ہوگا آپ مجھے وہ کوئی روزانہ 4 بجے سے پہلے سینڈ کر دیا کریں، ٹھیک ہوگا. کیونکہ 4 بجے کے بعد پھر وہ اثر ہوتی ہے، پھر درس وغیرہ ہے اور گھر کے کام وغیرہ ہیں، پھر میں آپ کو رپلائی نہیں کر پاؤں گا. تو اب آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ مجھے آپ لوگ 3 بجے کے آس پاس یا کم سے کم 4 سے پہلے جو ہمارا ہوم ورک ہم طے کریں گے وہ مجھے آپ لوگ روزانہ سینڈ کریں گے واٹس ایپ کے اوپر، اور میں آپ کو اس کو رپلائی کیا کروں گا. اور باقی یہ جو فی ہے اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ کب تک آپ کو سینڈ کر دیں، کل تک سینڈ کر دیں، پرسوں تک سینڈ کر دیں، یہ کیونکہ آپ لوگوں کی دیکھیں فی جو ہے نا یہ مقصد نہیں ہے. اور نہیں ہاں، اس لیے کہ فی ہم نے اس لیے رکھی ہے، وہ بہت کم رکھی ہے تاکہ لوگ سنجیدہ ہوں، کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جو چیز فری ملے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. تو میرا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے
اس پہ میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو جب آپ کے لیے آسانی ہو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اوپر. اپنے میں تمام گروپ کے اندر بھی میں شیئر کر دوں گا. کہ یہ جو ہے نا کل شام تک جو ہے نا ہم ان کو سینڈ کر دیں، تاکہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہمارے ذہنی طور کے اندر ایک تھوڑی سی وہ جو ہے نا وہ سنجیدگی آئے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کلاس کو جو ہے نا تاکہ اسکپ نہ کریں کسی قسم کا بھی. اور میں اسی وجہ سے اس انشاءاللہ وقت انشاءاللہ. یونیورسٹی میں ہی رہا ہوں، کیونکہ یہاں انٹرنیٹ کی ایکسیس تھی، تو میں نے کہا کہ یہ کلاس میں جوائن کر کے پھر اس کے بعد گھر جاؤں. جزاک اللہ تو خیر، بہت شکریہ کیسا ہوگا، مہربانی. ہم دوستوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ کل شام تک جو ہے نا ہم گروپ کے اندر اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے بتا دیں، تو تاکہ ہم جو ہے نا اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل بھی کریں اور ہم کچھ سیکھیں، کم از کم اللہ کے یہاں سرخرو بھی ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور باقی انشاءاللہ جو ہمارا جو تعارف آپس کا تعارف ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں کلاس کے دوران ہی. اس کے علاوہ کوئی اور بات، کوئی ساتھی بات کہنا چاہے، کوئی ساتھی کوئی بات کرنا چاہے اس کے علاوہ؟ یس پلیز. باقی تو کوئی بھی نہیں بول رہا. چلیں ٹھیک ہے، پھر تو ہم پھر کل سے شروع کریں گے باقاعدہ. ٹھیک ہے، آج ہمارا تعارف سے سیشن ہے، اور جو ہم تھوڑی بہت کتاب سے پڑھیں گے عربی، وہ کتاب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں گروپ کے اندر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں. آپ لوگوں کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور اس ہاں کتاب کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، جزاکم یہ بھی اللہ دعا خیر. ہمارے دلوں کو کھول دے اس قرآن کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. آمین.